الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. درود بھیجے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہاں کے منتظمین کو بہت زیادہ ان کو سراہوں، ان کو ہدیہ تبریک عرض کروں کہ کتنے سالوں سے پروگرام چل رہا ہے. ہمیں 2017 میں آخری وہاں پہ میں نے اپنا لیکچر دیا تھا، اور اس سے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے. کب سے چل رہا ہے کاظم بھائی یہ پروگرام؟ 2004 سے. ماشاء اللہ. یہ ایک روایت ہے کہ اگر آپ جس کام کو بھی چاہے اس کی مقدار کم ہو، لیکن اگر اس کو استمرار بخشیں گے تو اس میں برکت آئے گی، اور یقیناً اس کام میں برکت ہے. اور بہرحال ہمارے برادر کاظم اس کو خوش اسلوبی سے لے کر چل رہے ہیں. جو موضوع ہم نے یہاں پر انتخاب کیا وہ بزرگوں کے لیے زیادہ مربوط ہے. ہمارے سامنے بہرحال بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ اپنے والدین کو جا کے نکات کہیں گے تو یہ اب والدین اس کو خود ہی وہ دیکھیں، کیونکہ ان کو پوائنٹس ملیں گے کہ یہ آ کے بتائیں. البتہ سب کے لیے مربوط ہے، جو دادا ابا اور نانا ابا ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ مربوط ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے کچھ دورانیے میں بیان کی جائے گی. دیکھیے، ہم تربیت کو ایک سسٹم کے طور پر لیتے ہیں. اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ آپ ایک گاڑی کو تصور کریں، ایک ذہن میں لے کر آئیں گاڑی کو، اور اس گاڑی میں آپ کو سوار ہو کے ایک جگہ سے مثلا جعفر طیار سے آپ کو مثلا نمائش جانا ہے. اس گاڑی میں سوار ہو کے ایک تصور کریں گاڑی کو. فرض کریں اس گاڑی کا کہ بہترین ماڈل کی گاڑی ہے، نئے ماڈل کی گاڑی ہے، لیکن اس گاڑی کے پہیے نہیں ہیں. اس گاڑی کے پہیے نہیں ہیں، بہترین ماڈل کی گاڑی ہے، ایک پہیہ، شاید 2 پہیے نہیں ہیں. وہ آپ کو منزل تک پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی نا منزل تک وہ آپ کو. ایسے ہی ہے. یعنی جب تک وہ گاڑی پوری طریقے سے سالم نہیں ہوگی وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی. اسی طرح مثلا پہیے لگے ہوئے لیکن اسٹیئرنگ نہیں لگا ہوا تو وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچائے گی. ہم تربیت کو بھی ایسی لیتے ہیں. تربیت اگر آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں تو انسان کی تمام جہتوں کو سامنے رکھنا ہوگا، تب آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً آپ نے اس کی خوراک اور غذا اور ان چیزوں کا تو خیال رکھا لیکن اس کی دینی تربیت نہیں کی، یا مثلاً آپ نے اس کی اخلاقی تربیت نہیں کی، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو جو مطلوبہ نتائج مل جائیں، وہ اس کی پرسنالٹی بہت شائننگ ہو، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں، یا اجتماعی تربیت نہیں کی. بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پہ تو بہت سالم ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ دوسروں کے ساتھ کیسے تعامل کرنا ہے. باہر جا کر اصلاً گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی اس کو، گھر میں ہی رہے. گھر سے وین میں بیٹھے، اسکول جائے، اسکول سے گھر آئے، بس گھر میں ہی رہے اور باہر نہیں نکلے. یعنی اس کو دوسروں سے تعامل کرنے کا تجربہ نہیں تھا. بالآخر کب تک گھر میں رہے گا؟ وہ گھر سے باہر نکلے گا. کچھ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی. یہ تو بہت لمبا ایک سلسلہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے کہ کچھ ابتدائی چیزیں جو تربیت کی آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں، جو صاحب اولاد ہیں اور جن کے سامنے بچے ہیں، کہ وہ ان چیزوں کا اگر خیال کرے تو امکان قوی ہے کہ اگر خیال رکھیں تو آپ کو نتیجہ ملے گا. بچے کی بنیادی ضروریات ہیں، مثلا جسمانی ضروریات ہیں اس کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ غذا، خوراک، مکان، ان سب کی ضروریات ہے کہ یہ لازم ہے کہ بچے کی پوری ہوں. اگر ان میں کچھ کمی رہ جائے تو علمی معرفتی ضروریات ہیں اس کی.
وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرے، سیکھنا چاہتا ہے وہ چیزوں کو۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کریں جو معمولاً فراہم کیا جاتا بھی ہے، کہ اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے، درسگاہوں میں بھیجا جاتا ہے کہ اپنے مجہولات کو معلوم۔ عقلانی ضروریات ہے اس کی، یعنی ہر انسان عقل کے ساتھ اس دنیا میں آیا، عقل ہر شخص کے پاس ہے۔ عقل سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت کیلکولس کے نیومیریکل سولو کریں نا، وہ بنیادی عقل، مثلا عدالت وہ سمجھتا ہے، اس کی عقل سمجھتی ہے کہ یہ عدالت ہے، اس کی عقل سمجھتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح ظلم کر رہا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، یا امریکہ کس طرح ظلم کر رہا ہے۔ ہر جو عقل رکھنا، سالم نفس، سالم فطرہ رکھنے والے اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اس کو ہم عقل سالم کہتے ہیں، عقل ابتدائی کہتے ہیں اس کو۔ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے باتیں عقلانی طور پر کہ اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے یا بے عدالتی کی جا رہی ہے، نہ اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ برتاؤ کریں، بالکل سادی سی بات ہے۔ اور اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ اس کے نقصانات ہیں۔ کتنی ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ دو بچوں کے درمیان عدالت سے پیش ہوئے، یعنی کہ ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ایک کو کم اہمیت دے رہے ہیں، بچہ اس کو سمجھتا ہے، بے عدالتی کو درک کرتا ہے، احساساتی جذباتی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آج جو گفتگو ہوگی اسی ضمن میں ہوگی۔ انسان کی معنوی ضروریات ہیں، اصل ایمانی ضروریات ہیں، ایمان لانا چاہتا ہے انسان، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی دینی تربیت کریں۔ عبادی ضروریات ہے، پرستش کرنا چاہتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ رسومات کو، دینی رسومات کو سکھائیں بچوں کو، جو بھی دینی رسومات ہیں اس کو سکھائیں، ان کی اس کو عبادی تربیت کہیں گے، اخلاقی تربیت وہ جو اخلاقیات ہیں آپ اس کو منتقل کریں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ عمل سے بتائیں اس کو، کہ آپ خود جب امانت داری دکھائیں گے، آپ کی گفتار میں سچائی ہوگی، آپ کی گفتار میں نرمی ہوگی، یہ سب چیزیں منتقل ہوں گی بغیر کہے بچوں میں۔ اس کو آپ تربیت اخلاقی کہہ سکتے ہیں۔ معاشرتی ضروریات انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ پہلے 3 سال تو صرف خود کو اور اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہلکے ہلکے درک کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو، والد کو، جو بھی گھر میں رہ رہے ہیں ان کو سمجھنا شروع کرتا ہے کہ یہ بھی موجودات ہیں۔ اس کے بعد بہرحال یہ پہلا یونٹ ہے کہ جس کو وہ درک کر رہا ہوتا ہے، خاندانی تربیت۔ یہ بہت اہم ہے۔ خاندان میں جس کو سب سے پہلے ایک بچہ درک کر رہا ہوتا ہے، اس کا ماحول سب سے زیادہ اہم ہے اس کی تربیت میں۔ یہاں بہرحال یہ پورا ایک ٹاپک ہے، انتہائی اختصار سے 4 چیزیں بہت اہم ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تربیت خانوادگی اچھی طرح کریں۔ بچے کا والدین سے تعلق یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ والدین کا بچوں سے تعلق یہ بھی بہت، والدین کو چاہیے کہ بچوں کی وہ نفسیات کو سمجھیں، ان کے روحیات کو سمجھیں، جو ابھی جو گفتگو ہوگی آپ کے سامنے تربیت احساساتی میں بہت اہم ہے۔ بچوں کا آپس میں تعلق، بچوں کا بہنوں کا ان کا آپس میں تعلق وہ بالکل متعادل ہونا چاہیے، اور والدین کا آپس میں تعلق، یہ چاروں تعلقات جب متعادل ہوں گے تو یہ گھرانہ کہلائے گا ایک مناسب گھرانہ۔ اگر ان میں سے ایک تعلق بھی ڈسٹرب ہے تو وہ گھرانہ ڈسٹرب ہے، اس میں پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ بچہ جو ہے وہ جس طرح آپ چاہتے ہیں مطلوب اس طرح وہ اس کی تربیت ہو۔ ایک تعلق بھی میں عرض کروں، چاروں تعلق بہت امپورٹنٹ ہیں۔ والدین کا آپس میں تعلق، اس میں اگر کچھ مشکل ہے اس کا مستقیم اثر بچوں پر پڑے گا۔ بچوں کا والدین سے تعلق، اس میں اگر مشکل ہے وہ تو واضح سی بات ہے۔ والدین کا بچوں سے تعلق، والدین اگر صحیح طرح ٹریٹ نہیں کر رہے بچوں کو تو اس کا اثر بھی بچوں۔ معاشرتی بہرحال اس میں بہت گفتگو، سیاسی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے،
سیاست سے کیا مراد ہے کہ یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنی جو خواہشات ہیں وہ ایک تو خود اس پہ یقین رکھے اور دوسروں کو بھی اس تک پہنچائے. اب اس کے لیے ایک پوری برنامہ ریزی کی ضرورت ہے, سیاست کی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ مثلا اس کی گلی محلہ صاف ستھرا رہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو سالم فطرت والا ہے وہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ سب اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. اقتصادی تربیت یہ انتہائی اہم ہے. بچہ صدقہ دینا کہاں سیکھے گا؟ گھر سے سیکھے گا. بچہ ایثار کرنا کہاں سے سیکھے گا؟ گھر سے سیکھے گا. بچہ سادگی سے رہنا کہاں سے سیکھے گا؟ گھر سے سیکھے گا. اگر والد صاحب ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک نیا موبائل لے کر آ رہے ہیں, والدہ صاحبہ ہر تقریب میں نیا سوٹ پہن کے جا رہی ہیں, تو بچہ اور بچی کیا سیکھے گا؟ اس سے اسراف سیکھے گا. اس سے یہ اسراف ہے زندگی میں. ایسے ہی ہے نا, یہ تربیت اقتصادی گھر سے شروع ہوگی. کہ آپ کو اس کو سکھانا ہے کس طرح سادگی سے زندگی گزارنی ہے, کس طرح ایثار کرنا ہے, کس طرح صدقہ دینا ہے, اپنی جیب میں سے اپنے خرچ سے کم کر کے کسی مومن بھائی کی مدد کرنی ہے. اور اہم ترین تربیت اجتماعی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ بچے کو سکھانا ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے تربیتی سے ورکشاپس کرتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے ایک بچہ مائک پکڑ کے کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے, ایک بچہ نہیں کر رہا. تو جو کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اس کی تربیت اجتماعی ہوئی کہ آ کے وہ مائک پکڑ کے اپنی بات پہنچا رہا ہے, ایک بچہ نہیں کر پا رہا. تو یہ سب تربیت اجتماعی اور اس طرح بہت سارے ٹاپکس ہیں کہ جو عرض کیا آپ کے سامنے, جو ان میں سے سب سے اہم ہم نے سمجھا. سارے ٹاپکس اپنی اپنی جگہ اہم ہیں, اور یہ اسی کو میں نے کہا یہ سسٹم ہے. یہ تمام چیزیں آپ سامنے رکھیں گے, پھر آپ کو ایک مطلوب تربیت ملے گی. اگر آپ نے ان میں سے کسی چیز کو بھی کم رنگ کیا, وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک گاڑی میں آپ کو جعفر طیار سے نمائش یا ٹاور پہنچنا ہے, آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے یا بہت آہستہ پہنچیں گے اگر گاڑی خراب ہے تو. ایسے ہی ہے نا, تمام جہتوں کو آپ کو سامنے رکھا. ان تمام جہتوں میں سب سے اہم جہت کو شاید اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں سے سب سے اہم جہت کون سی ہے تو آپ اس کا نام نہیں لیں گے. وہ ہے تربیت احساساتی. انتہائی نگلیکٹڈ, اصلاً اس پہ توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ بچے کے احساسات کو آپ خیال رکھیں, اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے, اس کے ساتھ برخورد کرتے ہوئے. اہمیت بتاؤں میں اس کی, جو یہاں پہ اگر یہاں پہ ملٹی میڈیا ہوتا تو آپ کے سامنے سلائڈز بھی آ رہی ہوتی ہوں, اچھا رہتا ہے. بہرحال انسانوں کو عقل کے ساتھ جو ایک دوسری بہت عظیم نعمت دی گئی ہے وہ اس کے احساسات ہیں. ہر شخص اس کو درک کر سکتا ہے, احساسات کو. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ 24 گھنٹے میں کتنے جو آپ کام انجام دیتے ہیں وہ عاقلانہ ہوتے ہیں اور کتنے کاموں میں آپ کے احساسات اس پہ حاوی ہوتے ہیں, کتنے %, تو آپ کیا کہیں گے؟ دل نہیں چاہ رہا کہتے ہیں نا, دل نہیں چاہ رہا. کہ دل نہیں چاہ رہا کیا ہے؟ یہ احساساتی بات ہے. آج یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے, آج ادھر اس سے ملنے چلتے ہیں, احساساتی بات ہے. دل چاہا اپنے آپ کو دوست سے ملنے کا تو کسی رشتہ دار سے ملنے کا. میرے خیال میں ہم شاید 90% اپنے جو کام ہے 24 گھنٹے میں وہ احساساتی اس جہت سے کرتے ہیں. اب یقین کریں اگر کوئی یہ کہے نا 50% وہ تو بہت عاقلانہ زندگی گزار رہا ہے. بہرحال مجھے نہیں ملا ایسا کوئی. ہم سب ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم یہ کریں گے, دل چاہ رہا ہے نا. احساسات تو کتنی اہمیت ہے ان کی. یہ احساسات وہ طاقت ہے کہ اگر ان کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے تو یہ عقل کو بھی برباد کر دیتے, زندگی کو بھی برباد کر دیتے. آپ چلے جائیں زندانوں میں
کتنے آپ کو ایسے مانی قاسم بھائی، کتنے آپ کو کتنے آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے، ان سے پوچھیں گے بھائی کیوں زندان میں، کیوں جیل میں ہو، تو کہیں گے کہ بس تھوڑا سا کوئی بات ہوئی، غصہ آ گیا اور وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ساری زندگی برباد ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا، احساسات اتنے پاورفل ہیں، اگر ان کو کنٹرول نہیں رکھا گیا، یعنی انسان کے اندر احساسات، جذبات، ان میں فرق، آپس میں تفریق کیا ہے عقل اور جذبات میں؟ عقل کا کام غور و فکر کرنا ہے، فیصلہ سنانا ہے، فیصلہ سنا دیا یہ ہونا چاہیے۔ اب اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ عمل کون کرواتا ہے؟ یہ عمل جذبات کرواتے ہیں فیصلے پہ۔ جذبات ہیں کہ جو فیصلے کو عملی کرتے ہیں۔ مثلا ایک حکم آ گیا کہ صبح آپ کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اس پہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آپ شدید نیند میں ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو اپنے اس نیند پہ قابو پانا ہے، یہ احساساتی عمل ہے۔ اپنے احساسات کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، پھر آپ اٹھیں گے، شدید جو آپ اپنی نیند پہ غلبہ پائیں گے، یہ احساساتی کام ہے۔ عقل تو یہاں پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سو جاؤ۔ عقل استدلال اور برہان پر قائم ہے، جبکہ جذبات استدلال اور منطق کو نہیں سمجھتے۔ جذبات عشق کی راہ ہے، یہاں سے آپ نکلتے ہیں، نمائش تک جاتے ہیں۔ یہ کون سی عقل یہ کہتی ہے 40 والے دن؟ کون سی عقل اس بات کو کہتی ہے؟ یہ تو کتنے 3 گھنٹے لگتے، 4 گھنٹے، اس سے زیادہ تو نہیں لگتے ہوں گے۔ 13 دن کا فاصلہ ہے وہاں سے، جو دور ترین فاصلہ ہے 13 دن کا فاصلہ ہے۔ آپ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگتے ہوں گے نمائش تک پہنچنے میں، وہ بھی رکتے رکتے جاتے ہیں۔ 13 دن کا جو طولانی ترین فاصلہ ہے عراق کے ایک نقطے سے کربلا تک کا، آپ اس کو نہیں دیکھیں جو آپ نجف سے جاتے ہیں کربلا، وہ تو 4 دن میں 3 دن میں پہنچ جاتے ہیں۔ 13 دن احساسات ہیں یہ احساسات ہیں۔ بس یہ عشق، اس کی راہ ہے یہ احساسات کی۔ یہاں پہ منطق اور استدلال کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر عرض کروں کہ ہماری زندگی میں 90% 24 گھنٹے کو اگر ہم آپ خوب غور و فکر کریں، 90% آپ کے احساسات غالب ہیں آپ کی زندگی کے اوپر۔ بس ان کی بہت اہمیت ہے۔ جذبات کی وجہ سے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، ذرا سا کوئی آپ ہو جائے، آپ کے چہرہ لال ہونا شروع ہو جائے گا، آنکھوں پہ جسم میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے نا۔ عقلانیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی جذبات اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کی فزیولوجی میں تبدیلی لانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آخری نقطہ بس اس ضمن میں کہ یہ تحریک آ گئی، کسی نے تھیوری پیش کر دی، کوئی بھی تحریک، اجتماعی تحریک، سیاسی تحریک، کوئی بھی آپ ذہن میں لے آئیں، اس کو جو تحریکوں کو آگے بڑھاتے ہیں وہ احساسات ہیں، وہ احساسات ہیں۔ امام خمینی کی تحریک کو احساساتی طور پر آگے بڑھایا گیا، لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ تہران میں اپنے بیسمنٹس میں فوٹو کاپی مشین اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی، وہ چاپ مشینیں ہوتی تھیں، ان کا کوئی فرمان آتا تھا، اس کی فوٹو کاپی نکالتے تھے، ہاتھ سے لکھتے۔ زندگی اتنے یہاں پہ تو جو مسائل ہیں وہ آپ اس کو 5% سمجھ لیں، وہاں پہ اتنی شدید، پوری اسرائیلی ایجنسی جس کو ساواک کہتے تھے، اس قدر شدید تشدد کرتی تھی۔ ایسے میں یہ تحریک، یہ احساسات ہے، قربانی دینی پڑتی، یہ احساساتی مرحلہ ہے کہ جو یا پاکستان میں مفقود ہے۔ شاید اس کی بات جو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں، اس کی بات سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس کی وہ بات غلط کر رہا ہے، شاید ایسا ہی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو انکار کر، لیکن اس کی بات کو عملی کرنے کے لیے قربانی چاہیے، تحریک کو آگے لے آنے کے لیے، وہ نہیں مل رہی یہاں پہ۔
قربانی چاہیے ہوتی ہے تحریکوں کو عملی کرنے کے لیے، اس کے لیے احساسات کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے سوال یہاں پہ لکھا کہ آپ اپنے زندگی میں 24 گھنٹے میں کتنا فیصلہ کرتے ہیں، احساسات پہ کتنا ہے، عقلانیت پہ، آپ خود اس پہ۔ دین کی نگاہ میں دونوں کی ایک یکساں اہمیت ہے۔ یہ آیت شریفہ اب اس پہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اب اس کو اس جہت سے دیکھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کتنی خوبصورت ہے۔ اب اس کا عدل یعنی وہی عقلانیت، احسان یعنی احساسات، دونوں کو یکساں اہمیت، ایک ساتھ ایک جملے میں، چھوٹے سے جملے میں خدا نے کہا ہے کہ میں امر کرتا ہوں عدل کا بھی ہے، احسان کا بھی۔ احسان یعنی احساسات، دونوں کی یکساں ہے۔ اب جذبات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہاں پہ اب بہت یہ ایموشنز، ریئیکشن، جو بھی آپ کہیں، فیلنگز، یہ وہ ایموشنز اور جذبات، فیلنگ یا وہ نفسانی حالات ہیں کہ جو انسان کے بعض حوادث، یعنی ابھی ہم یہاں تھے ترلائی میں دھماکہ ہوا، کتنا سب ہمارے ایک حادثہ ہوا، ہمارے کتنا ہمیں برا لگا، ہمارے احساسات مجروح ہوئے۔ ایسا ہی تھا نا، اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں جمعے کے اجتماع میں دھماکہ ہوا، کتنے افراد شہید ہوئے، ایک حادثہ ہوا، اس کے ریئیکشن میں جو یا افراد کے رویے میں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے مثلا کسی نے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملے، آپ کو اچھا احساس ہوا، ہنس کے ملا، اس طرح نہیں ملا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ کو برا احساس ہو۔ وہ اس کے ریئیکشن میں جو اندر ہمارے تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ایموشنز، یا ان کو آپ فیلنگز کہہ سکتے ہیں، یہ ایموشنز ہیں۔ اچھی فیلنگز آ رہی ہیں، یہ پازیٹیو ایموشنز ہو گئے، بری فیلنگز آ رہی ہیں، نیگیٹو ایموشنز، اور ہر انسان اس کو درک کر سکتا ہے۔ پر اس کو اب چھوڑتے ہیں، بہت اہم ہے جذبات کی اہمیت، یہی ہماری زندگی میں باعث بنتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ جذبات ہیں، فیلنگز ہیں۔ ایک مجرد جوان ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی زندگی اپنی طریقے سے چلے گی، شادی ہو گئی، اب جذبات اس کے آئے، اس کے ساتھ وہ چاہے گا کہ کچھ اور کسب کرے، اپنی زندگی کو وہ بہتر بنائے جو موجودہ زندگی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد اور وہ بہتر کرنا چاہے گا۔ یہ سب احساساتی چیز ہے، یہ احساسات ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان جذبات اور احساسات کی وجہ سے انسان نئی نئی ترقیاں، نئی نئی ایجادات کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ احساسات ہوتے ہیں کہ جو لازم ہے کہ ہم اپنے ان احساسات کو سالم رکھیں، ان احساسات کا خیال رکھیں، کیونکہ 24 گھنٹے آپ چاہیں نہ چاہیں یہ احساسات آپ کی جسم پر، آپ کی روان پر، آپ پر اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ پورا تربیت خشم، یعنی کنٹرول خشم، غصے کو کنٹرول کرنا، پورا ایک اپنی ٹاپک ہے یہ۔ یہاں پہ ان بچوں سے اگر میں پوچھوں، ہم ایک ورکشاپ میں تھے، ہم نے لکھوایا کہ آپ کی کیا مشکل ہے، آپ یقین کریں 90% بچوں نے کہا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل ہے نا، اور یہ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں تو آپ کی زندگی کتنی مصیبت میں آ سکتی ہے۔ ایسی ہے نا، یہ احساسات ہیں، بہت اہم ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ جذبات کا دو چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اب یہ ساری مقدماتی باتیں ہو رہی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ انسان کی شناخت سے، انسان کی ضروریات سے۔ شناخت کیا؟ یعنی اب آپ کو اگر پتہ چلے کہ باہر جو ہے خوفناک جانور آ گیا تو یہاں پہ چیخ و پکار شروع ہو جائے گی، صحیح نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ البتہ پتہ ہو کہ یہ خوفناک ہے، صحیح ہے نا؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک دفعہ پتہ ہی نہیں ایک چیز خوفناک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز خوفناک ہے، آپ کے اندر کچھ ریئیکشنز آئیں گے، اسی کو ہم جذبات، ڈر، خوف، یہ ساری چیزیں۔ زیبائی کی شناخت، ہر شخص جو ہے وہ زیبائی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کو دیکھ کے خوشحالی کا جذبہ جو آتا ہے، شوق، محبت، عشق کا جو جذبہ آتا ہے، یہ زیبائی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ شناخت کی بات ہے۔
ظلم اور بربریت کی شناخت کی، اگر ظلم دیکھتے ہیں، عرض کیا آپ کے سامنے، ہر سالم انسان اس کو برا لگنا چاہیے ظلم اور بربریت، نفرت، غصہ، غم، یہ سارے جذبات ہیں کہ جو یہاں پہ بس مختصر سی جسمانی ضروریات بہت واضح ہیں. ہم والدین معمولاً جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، بچے کی خوراک کو، یہاں پہ میں نے کچھ پریکٹیکل باتیں لکھی تھی. مثلا اگر بھوکا ہے بچہ تو وہ چڑچڑا ہوگا، اس کی جسم کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ والدین کی ذمہ داری ہے، مخصوصاً ماں کی، کہ وہ بچے کی بھوک کا خیال رکھے. گرمی ہے تو وہ بد اخلاقی دکھائے گا، ظاہر ہے وہ اپنا بیان نہیں کر پا رہا. چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے بچوں میں بھی ایسی ہے. چھوٹے بہن بھائیوں کو اگر یا دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ توجہ مل رہی ہے تو اس کے اندر حسادت کی، بچوں میں حسادت بہت ہوتی ہے، حسادت آئے گی اس میں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ عدالت رکھے. ہمارے پاس روایات ہیں کہ بچوں میں بے عدالتی نہ کریں، ان کے ساتھ برتاؤ میں. ایک بچے کو زیادہ توجہ مل رہی ہے، کن کم، پھر جس کو کم مل رہی ہے اس کے دوسرے کی نسبت حسادت آئے گی. اور یہیں پہ جو بہت زیادہ جو آپس میں الجھتے ہیں بچے، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ والدین عدالت نہیں رکھتے بچوں کے برخورد میں. یہ بہت اہم ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیے عزیزان، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. اگر فرض کریں بچوں کی جسمانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی لیکن ان کو محبت مل رہی ہے، ان کو توجہ مل رہی ہے، تو وہ بچہ آپ کے ساتھ ہے. لیکن برعکس کرتے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے جسمانی ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں، کھانا پینا رہنا رہائی سب بہترین، لیکن اس کو اس طرح توجہ نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے، محبت نہیں مل رہی اس کو، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ. خوب غور کریں اس بات پہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کی گئی ریسرچ، لندن میں تباہی ہوئی، ظاہر بہت گھر تباہ ہو گئے، تو وہاں کی میونسپیلٹی نے، گورنمنٹ نے شیلٹر ہومز بنائے اور ہر کہہ دیا کہ بھائی جو اس میں بچے آ سکتے ہیں، کیونکہ شیلٹر ہومز کا کیا کام تھا کہ بہترین وہاں پہ غذا مہیا کی جائے، بہترین رہائش، بہترین پڑھائی لکھائی، یہ شیلٹر ہومز کا کام تھا. کچھ نے وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا. ایک نفسیات دان نے ریسرچ کی ان بچوں پہ 4 5 6 سال 10 سال. یہ ریسرچ ایسی ہوتی ہیں، سائیکالوجیکل ریسرچ جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں. وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اچھا کچھ والدین نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن بچوں کو اپنے پاس رکھیں گے، چاہے ہم جھونپڑیوں میں رہیں، چاہے چھوٹے سے گھر میں، لیکن بچوں کو نہیں دیں گے. اس نے ریسرچ کی کہ یہ کون سے بچے زیادہ کامیاب ہیں؟ وہ بچے جن کو والدین نے اپنے سے دور نہیں کیا تھا، زندگی میں وہ بچے زیادہ کامیاب ہیں. اور وہ بچے کے جو شیلٹر ہومز میں رہ رہے تھے، لیکن اب وہاں پہ کیا تھا، محبت تو نہیں تھی نا، وہ تو کام کر رہے تھے، ڈیوٹی کر رہے تھے، 8 گھنٹے ایک آ رہا تھا ایک آر، لیکن وہاں پہ کھانا پینا سب بہترین مل رہا تھا. لیکن زندگی میں یہ بچے کامیاب نظر نہیں آئے جو شیلٹر ہومز والے بچے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کس بات کی کمی تھی؟ یہاں پہ محبت کی کمی تھی، یہاں پہ توجہ کی کمی تھی. صحیح ہے. تو اس سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ بچے کو اہم ترین جو ضرورت ہے بچے کی وہ محبت ہے، وہ توجہ ہے. اگر وہ مل رہی ہے
تو اس میں اگر کچھ کمی آ بھی جائے جسمانی ضروریات کے پورا کرنے میں، وہ پوری ہو جائیں گی. لیکن برعکس کر دیں آپ، تو اس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں. کہ آپ یہ تو کر رہے ہیں پورا، کہ معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اب شاکی ہو گئے، بچہ بات نہیں مان رہا. ہم نے تو سب کیا. کیا کیا ہم نے؟ بہترین اسکول میں بھیجا، بہترین کھانا پینا کیا، ہم نے تو سب کیا. پھر بھی اب وہ نتیجہ نہیں مل رہا جو نتیجہ ملنا چاہیے. تو کیا مشکل ہے؟ مشکل یہاں ہے. بچے کو محبت چاہیے برادران عزیز، بچے کو توجہ چاہیے. بچے کو مہنگے آپ کے تحفوں سے کچھ نہیں لینا دینا. بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا، 4-5 سال کا بچہ مہنگا تحفہ کون سا ہوتا ہے یا سستا تحفہ کون سا ہوتا ہے. بچے کو محبت چاہیے. اب یہ محبت کا ہی ٹاپک ہے. محبت کی ضرورت، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کے دل میں جگہ بنائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کے دل میں جگہ بنائے، اور دوسرے اس کو اہمیت دیں اور اپنے دلوں میں جگہ بنائیں اس کی. اس کو کہتے ہیں محبت کا جذبہ. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. بچہ چاہتا ہے کہ وہ یہ احساس کرے کہ ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں. احساس کرے عزیزان، سمجھے اس بات کو. یہ نہیں کہ دل میں ہم تو آپ ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں. میں یہ اسی طرح کا ایک لیکچر دے رہا تھا پیرنٹنگ کا انچولی سوسائٹی میں. میرے پاس ایک پرچی آتی ہے، اس میں ایک ماں یہ کہہ رہی ہے میری 15 سال کی بیٹی ہے، اب وہ ہم سے نفرت کرتی ہے. کہاں گیا وہ؟ ہم تو یہ کیا بات کر دی مولانا صاحب، ہر بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے. تو یہ پرچی کیا تھی جو میرے پاس آئی تھی؟ کیا ہو گیا نا؟ محبت کرتا ہے، اس کا بیان اظہار بھی کرنا ہے. صرف دل میں نہیں رکھنی، اظہار بھی کرنا ہے. بچہ احساس کرے آپ کی محبت کا. یہ نہیں کہ دل میں رکھنی ہے. اور اظہار کیسے کرنا ہے؟ والدین کی ذمہ داری کیا ہے برادران؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو بغیر قید و شرط کے محبت کرنی ہے. یہ کیا کہا میں نے؟ بغیر قید و شرط کے محبت کرنی ہے بچے. یہ نہیں کہ تم فرسٹ آؤ گے تو میں تمہیں انعام دوں گا. یہ قید و شرط ہو گیا، مقید کر دیا آپ نے مقید کر دیا. معمولاً یہ مقید محبت ہے. خوب غور کریں جو میں نے بات کی ہے والدین گرامی، خود غور کریں. ہم مقید محبت کرتے ہیں. یہ کرو گے تو نہ جیسا ہے بچہ آپ اس کو قبول کریں. اور ہر بچہ اپنی استعداد کے ساتھ آتا ہے. ہر بچے کے اپنے اندر فطری کچھ استعداد ہیں جو دوسرے بچے میں نہیں ہے. اس کو سمجھے اس بات کو. مقایسہ قاتل ہے، قاتل. مقایسہ بہت خطرناک ہے. وہ تو ہمارے یہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، تو کیا بھائی کا بچہ میتھس میں اچھا ہے، بھائی کا بچہ جو ہے وہ تو مثلاً فرسٹ آ رہا ہے، تو کیا ماں کہہ رہی ہے اپنے بچے سے، دیکھو وہ تو ایسا آ گیا تم ایسے کیوں؟ ختم. بس کیا بچہ یہاں پہ لے گا نتیجہ؟ میری ماں مجھ سے مقید محبت کرتی ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتی. ظلم ہے بچوں کے ساتھ برادران، بہت ظلم. یہ نہیں کریں. مقید بغیر قید و شرط کی محبت کریں. پہلی بات تو یہ. خوب غور کریں. سوال ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی، یہ معذرت، یہ موضوعات ایسے ہیں. کاظم بھائی نے کیا کہا؟ کب ختم کرنا ہے؟ کتنی دیر رہ گئی؟ ابھی ہے ٹائم؟ نہیں آپ کہہ دیں بھائی، 5 منٹ رہ گئے بس. بھائی یہ تو ابھی تو شروع ہوا ہے، میں کیا کروں؟ 10 منٹ کہہ دیا انہوں نے. احب الصبیان وارحموہم.
روایت ہے محبت کرو بچوں سے اور ان پر رحم کرو. جلدی جلدی میں روایتیں تو ہم وہ کر دیتے نا. قبلوا اولادکم، پیار کرو اپنی اولاد کو. قبلوا یعنی یہ لفظ آیا ہے. نظر الوالد الی ولدہ حبا لہ عبادہ، عبادت ہے. والد اپنے بچے کو محبت سے دیکھنا اس کا عبادت ہے. محبت سے دیکھنا اس کا عبادت ہے. روایات ہے نا، ہم تو سب روایات سے چلتے ہیں. اگر بچے کی اس فطری ضرورت کو پورا نہیں کیا گیا تو پھر اس کی راہ میں بھٹکنے کا بہت امکان ہے. ہرگز یہ بات ذہن میں لانا ہے کہ بچے کو اگر بہت محبت دی تو بچہ کیا بگڑ گیا. بچہ محبت سے نہیں بگڑتا عزیزہ. بہت اشتباہ ہے، بہت زیادہ اشتباہ ہے. انتہائی غلط بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بچے کو اگر بہت محبت دی تو بچہ بگڑ گیا. بچہ محبت سے نہیں بگڑتا عزیزہ. وہ بگڑنے کے الگ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ بگڑتا ہے. جس کو آپ بگڑنا کہتے ہیں، پہلے تو یہ تو طے کریں کہ بگڑنا کیا ہوتا ہے. بگڑنا وہ آپ جس کو بگڑنا کہہ رہے ہوتے ہیں، بگڑنا ہے بھی کہ نہیں. وہ بگڑنا معیار کیا ہے بگڑنے کا؟ بگڑنا وہ ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ہلکے سے کہوں ویسے نہ ہو. آپ اس کو کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا ہے. آپ نے بچے کو بیکن ہاؤس سسٹم میں داخل کرایا ہوا ہے، سٹی اسکول میں. ہاں، اب اس کے موبائل بھی دیا ہوا ہے آپ نے اس کو. اب اس کے موبائل میں ایک لڑکی نے فون کر دیا، وہ کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے. آپ کہیں بچہ بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا. اسکول میں کس نے داخل کرایا بھائی؟ آپ ہی نے کرایا نا، قمر بنی ہاشم میں. اب آپ کہیں کہ لڑکی کا فون آ گیا، او ہو بچہ بگڑ گیا. یہ بگڑنا نہیں ہے، یہ بگڑنا نہیں ہے. اس کے اسکول میں ہر کوئی یہ چیز ہے اس طرح کی. یہ بچے ہی بیٹھے ہیں، رہنے دیں، اس سے زیادہ نہیں. نہ بگڑنے کا ایک تو معیار چیک کریں کہ ہے کیا معیار بگڑنے کا. اس کو چیک کریں کہ بچہ بگڑ گیا. عرض کروں محبت سے بچہ نہیں بگڑے گا، اس کے اور فیکٹرز ہیں کہ جس کو ہم خیال رکھیں. اس سے زیادہ یہاں پہ روایت ہے، کافی شریف کی روایت ہے کافی میں، جو ہماری معتبر ترین روایت ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے ان کی ذات اقدس پر. ان اللہ لا یرحم العبد، بے شک اللہ رحم کرے اس بندے پر. کیوں؟ لشدت حبہ لولدہ، شدت حبہ لولدہ، اپنے اولاد سے شدید محبت. روایت ہے بھائی، مشکل عربی بھی نہیں ہے نا. محبت کا مسئلہ نہیں ہے. بچے کی یہ بس آخری بات معذرت، اس محبت کو گھر میں ہی پورا کر دیں تو بہت اچھا. بہت ساری باتیں آپ کے کان میں پڑتی ہیں نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کوچے بازار میں گھر میں نہیں مل رہی اس کو محبت توجہ. کوچے بازار میں کسی نے محبت سے بات کر لی. عرض کیا بچہ فطری طور پر محبت اور توجہ کا خواستگار ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوچے بازار کی بات، بچے کی اس فطری خواہش کو گھر میں ہی پورا کر دیں. خصوصاً بچیوں کی. باپ بچی اپنی بیٹی کو گھر میں ہی محبت اتنی دے کہ وہ پھر اس کو ضرورت نہ ہو کوچے بازار. خوب غور کریں ان باتوں پہ، خوب غور کریں. کہاں مسٹیک کرتے ہیں ہم خود مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں. جب بچہ محبت پائے گا تو دوسروں کو محبت دے گا.
پر ہوگا تو محبت دے گا، محبت سے پر کرے۔ کس کا کام ہے؟ والدین کا کام ہے۔ بہت طاقتور جذبہ ہے یہ، بہت طاقتور۔ آخری بات، ایک واقعہ آپ کو بہت مزہ آئے گا سن کے۔ ہمارے استاد ہیں، استاد عابدینی، قم میں ہوتے ہیں، صدا و سیما پہ بھی آتے ہیں بہت پروگرامز میں، تو واقعہ سناتے ہیں۔ یہ سارے وہاں پہ رمضان میں یونیورسٹیز چل رہی ہوتی ہیں، تہران یونیورسٹی میں گئے، ایک ہاسٹل میں گئے رمضان میں تبلیغ کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کمرے میں رکا، وہاں پہ ایک جوان تھا، بسیجی دیندار جوان تھا، اور ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کے، ایک ساتھ 2 گریجویشنز کر رہا تھا، ایکسٹرا آرڈنری سر۔ لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ آغا صاحب مجھے آپ فجر پہ نہیں اٹھائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میری نیند خراب ہو جائے تو میرا پورا دن جو ہے نا وہ بہت مشکل سے گزرتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے میرے، نہیں اٹھائیے گا آپ فجر پہ مجھے۔ اب ان کا بھائی اب وہ خود بتا رہے ہیں وہ ایسا کرتا تھا، آخر وقت وہ اٹھا، بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے واجب وضو کیا، اور اس کے بعد بالکل اس طرح کر کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی جس طرح، اور وہ سو جاتا تھا۔ یہ مجھ سے بات نہیں کیجیے گا، آپ ایک کمرے میں ہی تھے، مجھ سے بات نہیں کیجیے گا فجر پہ، میری اگر ذرا سا ہو جائے میری نیند خراب ہوتی ہے، پورا دن میرا سر میں درد نہیں۔ ایک رمضان گزر گیا، اگلے سال پھر آغا عابدینی استاد ہمارے گئے وہیں پہ تہران یونیورسٹی میں اسی ہاسٹل میں، تو وہ جوان پھر آ گیا، اس نے کہا آغا صاحب میرے ہی کمرے میں آئے آپ۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے کمرے میں آنے کا فائدہ نہیں ہے، تم تو نہ تم کوئی بات کرتے ہو نہ کچھ۔ نہیں، اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا نہیں آغا صاحب اب حالات بدل گئے ہیں، اب حالات بدل گئے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ان کا اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اور جس سے نکاح ہوا ہے وہ برابر والے گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اچھا پھر؟ اور اس کو جو ہاسٹل میں سحری ملتی ہے نا وہ پسند نہیں ہے، تو میں 2 گھنٹے پہلے اب اٹھتا ہوں، اس کے لیے سحری بناتا ہوں اور اس کو دیوار چڑھ کے سیڑھیوں سے اس تک پہنچاتا ہوں سحری، اور اب میں بہت حشاش بشاش ہوں فجر کے وقت۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا جذبہ ہے؟ محبت کا جذبہ ہے۔ یہ وہی بچہ ہے، وہی جوان ہے جو پچھلے سال رمضانوں میں کہتا تھا مجھے بات نہیں کی جائے، وجہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ رہا ہے، اس کے لیے سحری بنا رہا ہے۔ وہ جوان بہت خوش ہو رہے ہیں، سحری بنا رہا ہے، اور وہ سحری بنا کے اس کو محبت دے۔ برادران محبت دیں، تبدیل کرنا ہے محبت دیں، بچوں کو درود بھیجیں محمد والے محمد۔